السلام علیکم کرے ہوئے مہندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ناظرین، آج بہت ہی اہم سوال ہے۔ اکثر یہ یوٹیوبر وغیرہ جو نعت پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ڈھولکی میوزک وغیرہ اس کو ایڈ کرتے ہیں اور بہت خوش بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ ڈھولکی کے ساتھ ساتھ وہ پڑھتے ہیں، ڈھولکی کے بنا وہ کہتے ہیں ہمیں نعت جو ہے نا وہ ہمیں پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، یا لوگ سننے والے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ڈھولکی کے بنا جو ہے وہ سننے میں مزہ نہیں آتا۔ قرآن و حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ قرآن و حدیث اس کی کتنی اجازت ہمیں دیتا ہے، کیا نہیں دیتا، اور کہاں تک ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم ڈھولکی بجائیں، کہاں تک اجازت دیتا ہے کہ نہیں کریں، میوزک وغیرہ اس کو نعت کے اندر یا کسی شعر و شاعری کے اندر، اسلامی شعر و شاعری کے اندر ہم ایڈ کرتے ہیں میوزک ڈھول، تو اس کو ہم سب سے آج ہم پوچھیں گے قرآن و حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو شاعر تھے